علم لسانیات کی تاریخ کیا ہے؟ زبان انسانی زندگی کی ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر انسان کا تصور بھی ناممکن ہے۔ اسی کے طفیل انسانوں کے مابین مؤثر رابطہ استوار ہوتا ہے۔ خیالات اور احساسات و جذبات کی ترجمانی کے لیے نطق یا زبان ہی کامل ترین اور واضح ترین ذریعہ ہے۔ میکس مولر کے نزدیک انسان اور حیوان کے درمیان سب سے بڑی حد فاصل زبان ہے۔ لسانیات کا کام مختلف زبانوں کی ابتدا، تشکیل، تاریخ اور ارتقاء وغیرہ کا مطالعہ کرنا ہے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری کے بقول لسانیات اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے زبان کی ماہیت، تشکیل، ارتقاء، زندگی اور موت کے متعلق آگاہی ہوتی ہے۔ علم لسانیات کا بنیادی موضوع زبان ہے، لیکن انسان نے بے ربط آوازوں کو ترتیب میں لا کر زبان کے ذریعے اظہار خیال کی صلاحیت تب حاصل کی۔ یہ ایک معمہ ہے۔ زبان کی ابتدا کے بارے میں متعدد نظریات ملتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی حتمی اور یقینی طور پر درست تسلیم کرنا محال ہے۔ کسی کے نزدیک زبان کی تخلیق انسان کی ذاتی صلاحیت اور کاوش کا نتیجہ ہے، تو کسی نے اسے دیوی دیوتاؤں کی عطا قرار دیا ہے۔ سرسوتی، آئے تھا اور تھوت کو بھی زبان کا خالق قرار دیا جاتا ہے۔ زبان کا آغاز کیسے ہوا؟ عین الحق فرید کوٹھی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ زبان کی ابتدا کا مسئلہ ہمیشہ انسان کی دلچسپی کا مرکز رہا ہے۔ کہیں اسے منروا کے نام سے منسوب کیا تو کہیں سرسوتی، آئے تھا اور تھوت کو اس کا خالق قرار دیا، جبکہ رگ وید میں بھی موجودہ لسانیات کے نظریوں سے کافی حد تک مطابقت پائی جاتی ہے۔ افلاطون اور سقراط دونوں فلسفی تھے، اس لیے وہ زبان کو بھی ایک فلسفیانہ موضوع کے طور پر لیتے تھے۔ افلاطون اپنی کتاب کریٹلس میں زبان کے حوالے سے یہود کے اس نظریے سے متاثر نظر آتے ہیں جس کے مطابق زبان کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، لیکن زبان کی ابتدا اور اس کی حیت و تشکیل کے بارے میں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر زبان کے اولین الفاظ کس طرح سے وضع کیے گئے؟ وہ کون سے اصول و ضوابط تھے جنہوں نے الفاظ کی تشکیل کے عمل میں رہنمائی کی؟ یعنی افلاطون زبان کے تخلیقی محرکات کا سراغ تو نہ لگا سکا، لیکن لسانی حوالے سے اسے پہلا شخص سمجھا جاتا ہے جس نے زبان میں اسماء اور افعال کی پہچان متعین کر کے الگ الگ کیا۔ افلاطون کے استاد اور عظیم فلسفی سقراط یونانی زبان میں پڑوسی اقوام سے مستعار لیے گئے الفاظ کے بارے میں کچھ اس طرح کا نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ زبان کی اصل کا اندازہ لگانے کے لیے غیر ملکی الفاظ کی حقیقی صورت کا جائزہ لینا ضروری ہے، جس طرح وہ اپنے اصل وطن میں بولے جاتے ہیں۔ افلاطون اور سقراط کے بعد پاننی علم لسانیات کا ماہر پہلا آدمی تھا جس نے زبان کے ابتدائی اصول تحریر کیے۔ اس نے ادبی سنسکرت اور ویدک سنسکرت میں فرق بیان کیا۔ اشت ادھائے کے نام سے کتاب تحریر کی۔ اشت ادھائے کا لفظی مطلب 8 ابواب ہیں۔ اس کتاب کے 8 ابواب ہیں جس میں سنسکرت گرامر کے اصول بیان کیے گئے ہیں، جو کہ 3959 ہیں۔ پاننی پہلا ماہر لسانیات ہے جس نے گرامر کے علاوہ علم العلامات، علم الاصوات اور علم الاشکال کا باقاعدہ مطالعہ شروع کیا۔ پاننی 330 قبل مسیح میں لاہور میں پیدا ہوا اور آریائی تہذیب و تمدن کے مرکز ٹیکسلا میں تعلیم حاصل کی۔ لسانیات پر اتنا معتبر کام کرنے پر انہیں بابائے لسانیات بھی کہا جاتا ہے۔ پاننی کے بعد روسو مشہور انقلابی انشا پرداز ہیں جنہوں نے لسانیات کے حوالے سے زبانوں کی ابتدا کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی جس میں زبانوں کی پیدائش اور ارتقاء کا کھوج لگانے کی کوشش کی ہے۔ روسو زبان کے مافوق الفطرت ماخذ کی تائید کرتا ہے۔ جان گوٹفرائیڈ ہرڈر مشہور سائنسدان اور فلاسفر کانٹ کا شاگرد اور گوئٹے کا دوست تھا۔ جرمنی کی فضا میں اس نے دونوں کی صحبت سے فیض پایا۔ وہ خود ایک محقق اور سائنسدان تھا۔ لسانیات پر اس نے 1772 میں زبان کے ماخذ نامی کتاب شائع کی۔ روسو کے نظریات کے برعکس ہرڈر زبانوں کو کسی مافوق الفطرت ہستی کا عطیہ ماننے سے انکار کرتا ہے۔ ہرڈر نے مطالعہ زبان کو ایک نیا سائنسی اور فلسفیانہ رخ دیا۔ ہرڈر کے بعد سر ولیم جونز پہلا شخص ہے جس نے جدید لسانیات کو ایک نیا رخ دیا اور زبانوں کے ایک مشترکہ ماخذ کا نظریہ دیا۔ سر ولیم جونز بنیادی طور پر ایک قانون دان تھا۔ لسانیات اس کی دلچسپی کا خاص میدان تھا۔ اس نے عربی، فارسی، عبرانی، لاطینی، فرانسیسی، ہسپانوی اور جرمنی زبانوں میں حیرت انگیز لسانی مماثلتیں اور مشابہتیں تلاش کیں اور نتیجہ اخذ کیا کہ یہ تمام زبانیں کسی ایک مشترکہ ماخذ سے نکل کر ارتقاء پذیر ہوئیں۔ سر ولیم جونز کی بدولت تقابلی لسانیات میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا جس میں سنسکرت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ انہوں نے لسانیات میں جدید انداز میں تحقیق کا آغاز کیا اور
لسانیات کو عوام میں مقبول بنا دیا۔ 1859 میں برطانوی ماہر حیات چارلز ڈارون نے جانداروں میں ارتقاء کے حوالے سے کتاب شائع کی، آن دی اوریجن آف اسپیشیز بائی مینز آف نیچرل سلیکشن۔ اس سے مختصراً اوریجن بھی کہا جاتا ہے، اردو میں اسے نظریہ ارتقاء کے نام دیا جاتا ہے۔ اس سے متاثر ہو کر زبانوں میں یہ باور کیا جانے لگا کہ زبان بھی ہر لمحہ تغیر پذیر ہے، جس کی بدولت تغیرات اور ارتقاء کا سراغ لگایا جانے لگا۔ اس کے بعد فرڈیننڈ ڈی ساسور کو بابائے لسانیات جدید کہا جاتا ہے۔ ساسور نے مطالعہ زبان کو ایک نیا رخ دیا جس سے ساختیات کی بنیاد پڑی۔ انہوں نے اس نقطے کو واضح کیا ہے کہ زبان کے تمام عناصر لازمی طور پر آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ساسور نے لسانیات کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا۔ ساختیات اور مابعد ساختیات کے نظریات اسی کا تسلسل ہے۔ لیونارڈ بلوم فیلڈ ایک ماہر امریکی لسانیات تھا، شکاگو میں پیدا ہوا۔ ان کے نزدیک دنیا کی کوئی بھی زبان ایک خاص تاریخی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوئی، لہٰذا علم لسانیات کے لیے لازم ہے کہ وہ زبان کو موضوعی اعتبار سے جانچے اور ہمیشہ قابل مشاہدہ اور قابل توجہ سمجھے۔ بلوم فیلڈ کے بعد نوم چومسکی ماہر لسانیات، فلسفی اور تاریخ دان ہیں، جو 1928 میں امریکہ میں پیدا ہوئے۔ عہد حاضر میں لسانیات پر ایک معتبر شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب نحوی ساختیں ان کی شہرت کا سبب بنی۔ جدید لسانیات کی کوئی بحث چومسکی کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ چومسکی نے زبان کی گرامر کا جدید انداز میں جائزہ لے کر جنریٹو گرامر کے نام سے ایک نیا نظریہ دیا، جسے لسانیات کے میدان میں جنریٹیوزم کہا جاتا ہے کہ تمام زبانوں میں چند عناصر مشترک اور کلیات کا درجہ رکھتے ہیں۔ یوں لسانیاتی تاریخ کا یہ سفر دیوی دیوتاؤں اور یونانی فلاسفروں سے ہوتا ہوا نوم چومسکی تک جدیدیت کا ایک سفر تھا۔